بریفنگ کرتے رہیں، جتنی مرضی آپ ملک کے لیے پالیسیاں بناتے رہیں، جب تک آپ کے اندر کی من کی پلیتی بھی نہیں جانی، جب تک آپ نے یہودیوں کو اپنے سر کا تاج جو بنا کے رکھا ہے ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو پاؤں اور خاک کے نیچے نہیں لے کے آنا، تب تک آپ کی تب تک یہ آپ کی مذمتیں، تب تک یہ آپ کی ڈرامے بازیاں، مسائل ہیں ایران کے۔ تمہیں تو چاہیے کہ ایران کے اگر 100 میزائل آ کے اسرائیل کی جانب جل رہے ہیں تو بیچ میں 300 میزائل آپ اپنے شامل کر کے اسرائیل کے اوپر دھاگ دیں، بجائے کہ آپ ان کے جو ہیں وہ انٹرسپٹ کر دیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ۔ میں کافی دنوں سے جس وقت یہ جنگ چھڑی اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی تو میں ویڈیو بنا کر اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہے مینٹلی طور پہ میں اتنا سٹریسفل تھا آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کی خبر سن کر، میرے میں یہ سکت نہیں تھی کہ میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا یا میں کوئی بات کر سکتا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ اب اس وقت اگر ہم امریکہ اور ایران کا یا اسرائیل کا کمپیریزن کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ معاشی طور پر بھی بہت کم تر ہے امریکہ اور اسرائیل سے، اور جو نیوکلر پاور ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں سپر پاور آ کے کھڑی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ چیز دیکھنے میں ملی کہ آیت اللہ خامنائی اور اس کے فالورز کے اندر جو جرأت ہے، اور وہ واقعی وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا، خود ہی صورت فولاد، ان کی صورت باقاعدہ فولاد کی مانند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سلام کے قابل ہیں۔ میں بندہ ناچیز ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی شہادت کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو پیش ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور ایران کے اوپر سلامتی اور خیر عطا فرمائے۔ لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور وہ یہ دیکھ کر کہ ہم آج بھی پاکستانی قوم فرقہ واریت، حسد، انا پرستی اور قربہ پروری، بدعنوانی، اور ایون کہ میں یہ کہوں گا بد کلامی سے باز نہیں آئے۔ سوشل میڈیا، کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں اور سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے لوگوں کے مختلف کمنٹ پڑھے کہ جی وہ شیعہ تھا، وہ رافضی تھا، وہ مر گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ ارے خدا کے بندوں، آپ کے 86 اسلامی ممالک ہیں، اور ایک سونی طاقت صرف وہ 2 اکٹھے ہو کر آپ کے اوپر جو ہے وہ بم باری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور آپ کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہتھیار نکال سکیں۔ حتیٰ کہ ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہتھیار کیا نکالنے، ہم نے کنڈکٹ تک نہیں کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں میری خود اپنی وابستگیاں جو ہیں وہ بہت سارے علماء دین سے ہیں، چاہے وہ مسلک دیوبند ہو، چاہے وہ مسلک بریلوی ہو، چاہے وہ مسلک اہل تشیع ہو۔ میں کیونکہ جس سٹیج پر کام کر رہا ہوتا ہوں، میری ان سب سے وابستگیاں ہیں، تعلقات ہیں، یاریاں دوستیاں بھی ہیں، اور مریدگی بھی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑی بڑی گدیاں بھی، وہ بھی ایران کو، آیت اللہ خامنائی کی جو موت ہے اس کو جو ہے وہ کنڈم نہیں کر سکی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یا کیا حکومتی دباؤ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑا کہ حکومت پاکستان بھی اس طریقے سے آیت اللہ خامنائی کی جو موت ہے یا ایران کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے اس کو اس طرح کنڈم نہیں کر سکی، اس کی مذمت نہیں کر سکی، اور اسرائیل کو تو ویسے ہی مطلب کہ وہ کنڈم نہیں کر رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہم نے نوبل انعام کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا ہوا ہے، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ چاہے لاکھوں کروڑوں ان کیمرہ بریفنگ دیتے رہیں، جب تک آپ کے من پاک نہیں ہونا، آپ کی وہ بلے شاہ کا قول ہے نا، من دی پلیتی نہ گئی، یا حق باہو کا شعر ہے کہ من دی پلیتی نہ گئی ہو، لکھ لکھ وہ میں نے۔ تو آپ چاہے جتنی مرضی تسبیح کے دانے گھماتے رہیں، جتنی مرضی آپ ان کیمرہ بریفنگ کرتے رہیں، جتنی مرضی آپ ملک کے لیے پالیسیاں بناتے رہیں، جب تک آپ کے اندر کی من کی پلیتی بھی نہیں جانی، جب تک آپ نے یہودیوں کو اپنے سر کا تاج جو بنا کے رکھا ہے ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو پاؤں اور خاک کے نیچے نہیں لے کے آنا، تب تک آپ کی یہ ان کیمرہ بریفنگ، تب تک یہ آپ کی مذمتیں، تب تک یہ آپ کی ڈرامے بازیاں، آپ کی یہ سب کچھ جو ہیں وہ فضول ہے۔
ایران میں غزہ میں حماس میں جس وقت آپریشن ہو رہا تھا تو حماس کے بچے جو ہیں وہ 18,000 سے زیادہ خاندان تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، پٹ رہے تھے کہ خدا را رفح بارڈر کھول دو، خدا را رفح بارڈر کھول دو۔ ہم مسلمان ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ رفح بارڈر کھول دو۔ صورتحال یہ ہے کہ مشرقی وسطی کے اندر کسی بھی ملک نے یہ نہیں کہا مصر کو کہ آپ رفح بارڈر کھول دیں، خدا را رفح بارڈر کھول دیں، ان لوگوں کو پناہ دے دیں، ان کے اوپر ہم ایکسپینس کر دیں گے، ان کے پانی روٹی وغیرہ ہم دے دیں گے، آپ رفح بارڈر کھول دیں تاکہ ان لوگوں کی زندگیاں، ان لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ وہ لوگ نہ صرف اپنی جانوں سے گئے بلکہ جو بچ گئے، کسی کا ہاتھ نہیں رہا، کسی کا پاؤں نہیں رہا، کسی کی آنکھ نہیں رہی، کسی کے ناک نہیں رہا، کسی کا کان نہیں رہا، وہ مسلمان تھے، وہ تو رافضی نہیں تھے، وہ تو اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ آیت اللہ خامنائی تو چلو رافضی تھا، تو کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ لیکن جس وقت ایران حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، تو رستے کے اندر اس کے جو مزائل ہیں، کبھی عراق تباہ کر دیتا ہے، کبھی قطر تباہ کر دیتا ہے، کبھی چائنا وہ اپنا سعودیہ تباہ کر دیتا ہے، کبھی کویت تباہ کر دیتا ہے۔ ارے اکر کے اندھوں، اے مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے ہوش کے نہ کھولیں۔ آپ نے یہ جو مزائل ہیں ایران کے، تمہیں تو چاہیے کہ ایران کے اگر 100 مزائل آ کے اسرائیل کی جانب جل رہے ہیں تو بیچ میں 300 مزائل آپ اپنے شامل کر کے اسرائیل کے اوپر ڈھاک دیں، بجائے کہ آپ ان کے جو ہیں وہ انٹرسپٹ کر دیں۔ ایران کے مزائل مسلمان ممالک، قطر، عراق، سعودیہ، دبئی، یہ انٹرسپٹ کر رہے ہیں۔ اور جو دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے جو ایران کے مسائلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ صرف ایران کے مسائلوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایران پراپرلی ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کر رہا ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر جو امریکہ کی ملکیت ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر جو اسرائیل کی ملکیت ہے۔ امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے، امریکی سفارت خانوں پہ حملے کر رہا ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ امریکہ کی ملکیت ہے۔ اور ایران کا بالکل یہ سینٹاز ٹھیک ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی جگہ امریکہ کو دی ہوئی ہے، اڈا دے دیا، تو وہ ہم اس کو آپ کی مڈل ایسٹ کی یعنی کہ مسلمان ممالک کی وہ حدود تصور نہیں کریں گے، وہ امریکہ کی حدود ہوگی۔ بالکل وہ ویسی ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت امریکہ قابض ہے، اور اس وقت جو امریکی اڈا جہاں پہ امریکہ قابض ہے، وہاں پہ اس ملک کا باشندہ، سپوز کہ دبئی کے اندر امریکی اڈا ہے، تو دبئی کا کوئی بھی باشندہ وہ وہاں پر جا نہیں سکتا، امریکہ وزٹ نہیں کر سکتا، امریکن وزٹ نہیں کرنے دیتے، اتنا ان کا چیک اینڈ سیکیورٹی۔ تو پھر اس کا تو مطلب یہ صاف ظاہر ہوا کہ وہ امریکہ ہی کی ریاست ہے اور وہ امریکہ ہی کی حدود ہے۔ تو ایران اس حوالے سے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ 18,000 بچے چل ملاتے رہے، تڑپتے رہے خاندان، اور رفح بارڈر نہ کھلا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اسماعیل ہنیہ تو سنی تھا۔ اس کے بعد جو ہے حسن نصر اللہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، پھر آیت اللہ خامنائی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بشارت الاسد کی حکومت رجیم چینج کی گئی، اور اس بات کو تو چھوڑیں کہ یہاں پر تو رجیمیں پھر بھی بڑی سختی کے ساتھ امریکہ کو چینج کرنی پڑی، کیونکہ بڑی 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 ایمانی غیرت موجود تھی ان قوموں کے پاس، غزہ کے لوگوں کے پاس ایمانی غیرت موجود تھی۔ تو اس غیرت کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر بمباری کرنی پڑی۔ شام میں لوگوں کے پاس غیرت موجود تھی، ایران کے اندر لوگوں کے پاس غیرت موجود تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں پر وہ کرنی پڑی، بمباری کرنی پڑی، جنگیں کرنی پڑی۔ لیکن ہمارے پاکستان کا حال جانیے جناب، ہمارے پاس غیرت ہی موجود نہیں تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے اندر رجیم چینج ایک لفافے کے خط کے تھرو ہو گئی، اور ایسی تابعداری ہوئی کہ وہ بندہ جو بیچارہ جس کے اندر اس قوم، بے غیرت قوم کے اندر ایک بندے کے اندر اگر غیرت موجود تھی تو وہ بیچارہ اڈیالہ جیل کے اندر رہ رہا ہے، اور ایک 6x6 کے کمرے کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس نے ساری زندگی اس ملک کا نام روشن کیا، اس ملک کو اوپر لے کے گیا، اس ملک کو ورلڈ کپ جتایا۔ میں باعث نہیں ہوں، میں حکومتی، جیسے ابھی مریم نے کچھ اچھے کام کیے تو ہم نے اس کو کیا، لیکن ملک کی غیرتیں، ملک کی وقار، ملک کی عزت، ملک کی سالمیت جو ہے وہ ہمیشہ خارجہ پالیسی کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ خارجہ پالیسی بنی ہو تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہرحال آیت اللہ خامنائی صاحب کا دکھ بہت زیادہ ہے،
نہ صرف آیت اللہ خامنہئی صاحب کو دکھ ہے بلکہ باقی جو ایرانی کمانڈر ہے، جیسے ابھی ایرانی نیوی کو تباہ کرنے کا امریکہ دعوے کر رہا ہے، اپنا ہرمز کھولنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک کے پاس، کسی بھی مملکت کے پاس ایک بھی احساسات ہے جو اثاثہ پوری دنیا کو ہلا کے سر رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ قابض ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دبئی ہے، ایک ہماری سیاحتی اثاثہ ہے، یو اے ای ہمارا سیاسی اثاثہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک قسم کا دبئی امریکہ قابض ہے۔ سعودیہ عربیہ ہے، حرم کی حدودیں چھوڑ دیں تو وہ چلو وہاں پہ پھر بھی پاکستانی فوج ہے، تو باقی سارے سعودیہ کے اوپر، سعودی ریفائنریز کے اوپر جو ہے وہ، ارے جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ اپنی حفاظت کے لیے ان کو کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی آئل ریفائنریوں کے اوپر آپ نے ان کی فوج لگائی ہوئی ہے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ آپ کے دفاعی معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، قطر کے دفاعی معاہدے ہیں قطر کے نیٹو کے ساتھ۔ میں کیا بات کروں، کیا بات نہ کروں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دکھ رجیم چینج پاکستان کو تو دل میں تھا ہی تھا، لیکن جو ایران کا دکھ ہے یہ شاید اس سے بڑا دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران و پاکستان، مشرقی وسطی کے تمام مسلمان، اس فلسطینی ہوں، چچنیا کے لوگ ہوں، عراق کے لوگ ہوں، سب کی سلامتی، سب کو سلامتی عطا فرمائے، دبئی کے ہوں، سعودیہ کے ہوں، سب کو سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، نہ کہ ہم دجال کے ساتھی بنے۔ والسلام، پاکستان سائننگ آف۔